برادران عزیز، بزرگان محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمائی۔ کائنات میں اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اور یہ طے ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی ہے۔ تاریخ 12 ربیع الاول تھی یا 8 تھی یا 9 تھی، اس میں مورخین کا بڑا زبردست اختلاف ہے، اور جو تاریخ دان ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس کا حساب لگاتے ہیں، تو کوئی 8 پر پہنچتا ہے، کوئی 9 پہ پہنچتا ہے، کوئی 12 پہ پہنچتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 8 ہو، 9 ہو، 12 ہو، کیونکہ ہماری شریعت میں دن منانے کا کوئی تصور نہیں، یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 8 ہو، 9 ہو، 12 ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر 8 ہو یا 9 ہو یا 12 ہو تو اس دن سے متعلق ہماری شریعت کے کوئی احکام نہیں۔ پر تو اس کو پڑھتا ہو، مثلا جیسے مثال کے طور پہ عید الفطر کا دن ہے، تو عید الفطر سے متعلق شریعت کے احکام ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر نکالو، صبح عید کی نماز پڑھو، عید کے دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ سارے شریعت کے احکام ہیں نا۔ عید الاضحیٰ ہے، اس سے متعلق شریعت کا حکم ہے کہ تمہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، 3 دن عید کے روزہ نہیں رکھنا، اللہ کے مہمانی کے دن ہیں۔ یہ ہماری شریعت کے احکامات ہیں جو عید الفطر سے متعلق ہیں، عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں۔ تو وہاں ہمیں تاریخ کا اور دن کا طے کرنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں دن نہیں طے کروں گا کہ بھائی کون سا دن عید کا ہے اور کون سی تاریخ عید کی ہے، تو میں یہ سارے عید کی نماز جب چاہے پڑھ لوں۔ مجھے تو عید کی نماز تو ایک متعین دن پڑھنی ہے نا۔ جیسے اعتکاف ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت نے طے کیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے شریعت کے احکامات متعلق ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے شریعت کا کوئی حکم متعلق نہیں، نہ قرآن کریم میں، نہ پوری احادیث کے ذخیرے میں، نہ حضرات صحابہ کرام کے آثار میں آپ کی پیدائش کے دن سے متعلق کوئی عبادت ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی اس کو لوگوں نے خوشی کی وجہ سے عید کہنا شروع کر دیا، ورنہ تو ہماری شریعت میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ لیکن بس حضور کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، پیر کے دن ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اس پر بجا طور پر ہمیں خوشی کا حق حاصل ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور صرف یہ نعمت نہیں عطا فرمائی، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس رسول میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے کہ تم اس نمونے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اور اپنی زندگی سنوارو۔ ہم نے تمہارے لیے اس رسول میں نمونہ رکھا ہے۔ یہ ہے حضور کی آمد کا مقصد۔ دیکھیے، انسان میں اور دیگر مخلوقات میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ دیگر مخلوقات آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی چیز سیکھنے کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہوتی، عملی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا، تیرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اللہ نے اس کو سکھایا، لیکن مچھلی کو اپنے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پانی میں اترا، تیرنا شروع کر دیا۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوا،
اسے دانا چگنا شروع کر دیا. اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جانور کا بچہ پیدا ہوا, تھوڑی دیر میں چلنا شروع کر دیا اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کو ان ساری مخلوقات سے بڑا مختلف بنایا. ہمیں کوئی چیز سیکھنے کے لیے کسی سیمپل کی, کسی نمونے کی, کسی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہماری فطرت سے اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمیں کوئی چیز سیکھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا, اس وقت تک یا کسی کے ساتھ رہ کر ہم وہ کام سیکھیں گے نہیں تو ہمیں وہ کام آئے گا نہیں. بھائی دیکھو نا, ڈاکٹر جو ہیں وہ کتنی محنت سے پڑھتے ہیں 5 سال, لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کر لیں. تو ہاؤس جاب کیوں کرواتے ہیں؟ وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ تم نے پڑھ تو لیا کتابوں میں پڑھ تو لیا, لیکن اب کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کام کرنا بھی سیکھو, تب جا کے وہ ماہر ڈاکٹر بنتا. جس نے جتنا زیادہ وقت کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ گزارا ہوتا ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے سال فلاں ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا. مطلب کیا ہے کہ بھائی تم نے جب فلاں ڈاکٹر کے ساتھ رہے ہو تو تم نے اس سے سیکھا ہوگا. یہ کمال سمجھا جاتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا, آپ فرض کیجئے کہ آج کھانے کی کون سی کتابیں کھانے پکانے کی ترکیبوں کی نہیں, نہ جانے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے کھانا پکانے کی کتنی ویڈیوز ہیں, کھانا پکانے کی کتابیں ہیں. آپ کسی دن فیصلہ کیجئے کہ میں یہ کتابیں ہاتھ میں لے کر آج بریانی بنانے کی کوشش کرتا ہوں, تو آپ کتاب دیکھ کے جو بریانی بنائیں گے وہ کم سے کم بریانی تو نہیں ہوگی, باقی کیا ہوگا وہ نام آپ خود ہی رکھیں. آپ اس کو بریانی نہیں کہہ سکتے جو آپ بنائیں گے کتاب دیکھ کے. اس کے لیے آپ کو اپنی بیوی کی شاگردی کی ضرورت ہے. اسے سیکھیں بھائی, تم روزانہ اتنی اچھی بریانی بناتی ہو تو آج میں تمہارے ساتھ سیکھوں گا کہ بریانی کیسے بناتے, تو پھر آپ بریانی سیکھیں. تو انسان کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب تک وہ کسی کے ساتھ رہ کے اس کو سیکھتا نہیں ہے اس وقت تک جو ہے اس کو وہ کام آتا نہیں, اس وقت تک اس کو کام نہیں آتا. انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, کس طریقے سے زندہ رہنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, ملازمت کیسے کرنی ہے, سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, ہمیں اس کے لیے نمونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے لیے مثال کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے سامنے وہ نمونہ نہیں ہوگا, بھائی یہ کیوں آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے, جب تک ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ کام سیکھ نہیں سکتے, ہم یہ کام کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ اور مثال بنا کر بھیجا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں, ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد ہے. اور یہ جو حضور کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ, بہن بھائی, اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. جب تک حضور کی محبت, ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. تو حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ محبت جو ضروری قرار دی ہے نا, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جب تک کسی کی محبت نہ ہو انسان کے دل میں, انسان اس کی اتباع نہیں کر سکتا.
اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، یعنی محبت کے نعرے آپ لگا رہے ہیں، یہ تو سوچو کہ کسی چیز کی محبت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کسی چیز کی محبت ضروری اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی محبت آپ کے دل میں ہو تو آپ اس کے مطابق اس زندگی گزار سکیں، آپ اس کی اتباع کر سکیں۔ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے تو آپ کیسے اتباع کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فطری طور پر ہر مسلمان کے دل میں اپنے حبیب کی محبت رکھی ہے، اور یہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت رکھی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی محبت نہیں ہوگی ہمارے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جناب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو محبت رکھی تھی اسی کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر حضور کی اتباع کرتے تھے، حضور کی پیروی کرتے تھے، ہر معاملے میں دیکھتے تھے کہ حضور کا اس معاملے میں عمل کیا ہے، اور جو حضور کا عمل ہوتا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کامیاب ہوئے، اور آج ہم ناکام اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن حضور کی اتباع چھوڑ دی، حضور کی تعلیمات کی پیروی چھوڑ دی۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے روم فتح کیا، فارس فتح کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ کر اور آپ کی اتباع کر، اور وہ فخر کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی تم فلاں بڑی میٹنگ میں جا رہے ہو تو حضور کی سنت کے مطابق لباس پہن کے جاؤ، تو شرمائے گا انسان، یار میں وہاں جا رہا ہوں تو 3 پیس سوٹ پہن کے جاؤں گا، تو مجھے کہہ رہے ہو قمیص شلوار پہن۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی ذرا پائچے ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو جناب والا وہ کہے گا کہ میں یار اتنی بڑی میٹنگ میں جا رہا ہوں، وہاں پہ ایگزیکٹوز ہوں گے اور یہ ہوں گے، تو مجھے کہہ رہے ہو پائچے جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کر لو۔ اگر حضور سے محبت ہوتی تو آپ کو ٹخنوں سے اوپر پائچہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی، وجہ یہ کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی انسان اس کی اتباع کرتا ہے۔ اگر اتباع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کے نعرے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے حدیث میں سیرت کی کتابوں میں واقعہ پڑھا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جو بیعت رضوان کا واقعہ ہے، یعنی آپ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے آپ کو جانے نہیں دیا، آپ نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، اور یہ جو آپ مشہور ہے نا حضور نے بیعت کی صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر، تو یہ بیعت حقیقت میں اس وجہ سے کی تھی کہ یہ خبر پیش آ گئی تھی، یہ خبر آئی تھی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، یہ خبر آئی تھی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس شہادت کے نتیجے میں حضور نے صحابہ کرام سے بیعت کی تھی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں جا کر اپنے ایک دوست کے ہاں، چچا زاد بھائی کے ہاں آپ ٹھہرے جا کے۔ جب صبح حضرت عثمان غنی قریش سے مذاکرات کے لیے جانے لگے نا، تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ یار یہ کیا حلیہ بنا کے جا رہے، تمہاری تہبند جو ہے آدھی پنڈلیوں تک ہے۔ قریش کے ہاں تو یہ معروف تھا کہ بھائی جو جتنا بڑا سردار ہے اس کی تہبند اتنا نیچے ہوگی، یعنی جو بڑے سے بڑا سردار ہوتا تھا اس کی تہبند پیچھے لکیریں بناتے ہوئے آگے جا رہی ہوتی، یعنی اتنی تہبند نیچے باندھتے تھے کہ وہ پیچھے مٹی پہ تہبند کا حصہ آ رہا ہوتا، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جی اتنا بڑا سردار ہے۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی تم
مذاکرات کے لیے جا رہے ہو تو کم سے کم اپنی تیبند تو نیچے کر لو نا. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ کون اٹھ کے آ گیا. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی, دین کی دعوت کے لیے پائچے ٹخنوں سے نیچے کر لیے تو کیا ہوگا. نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ ہا کذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی دیکھو ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند ایسے ہی باندھا کرتے ہیں, تو میں تو ایسے ہی باندھوں. حضور تہبند ایسے ہی باندھا کرتے ہیں تو میں تو تہبند ایسے ہی باندھوں گا. مجھے چاہے قریش کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے جانا ہو, مجھے کہاں جانا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی. اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کی اتباع بھی کرتے تھے اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے پر فخر بھی کرتے تھے. فخر کرتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں, ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اس پر فخر بھی ہوتا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فارس کا جہاد چل رہا تھا تو کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کے لیے گئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کے لیے حضرت حذیفہ گئے. لمبا چوڑا واقعہ ہے, اس وقت موقع نہیں ہے میں اس کی تفصیل بیان کروں. جب مذاکرات شروع ہوئے تو بیچ میں کھانے کا وقت آیا تو حضرت حذیفہ وہ بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. جیسے کبھی آپ لقمہ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا نیچے گر جاتا ہے دسترخوان پہ, تو حضرت حذیفہ جھک کر اپنا لقمہ اٹھانے لگے. تو برابر میں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کوہنی ماری اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیا مطلب کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے, ان کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی, تہذیب نہیں ہے ان کے اندر کہ دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا کھا رہے. آپ سوچئے کسریٰ کا دربار ہے, یہ آپ کے آج کے وزراء, یہ جو آج کی حکومتیں اور ان کے صدر اور وزیر اعظم, ان کی اس کے دربار کے سامنے کیا حیثیت. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى, فرمایا کہ میں اپنے حبیب کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. میرے محبوب کی سنت تو یہ ہے کہ کھانا اگر دسترخوان پہ گر جائے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے واپس کھا لو. اگر اس میں کوئی گندگی لگ گئی ہے اس کو صاف کر دو, کھانا ضائع نہیں کرو, کھانا ضائع نہیں کرو. کھانے کا ایک ایک ذرہ اس کی قدر کرو اور اس کو اٹھا کے کھا لو. یہ حضور کی سنت تھی, حضور کی تاکید تھی. حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, اور جب محبت تھی تو اتباع بھی کرتے تھے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے. تو میرے بھائی, حضور کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. لیکن یہ محبت اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. بھائی دیکھو, اللہ نے ماں کے دل میں بچے کی محبت رکھی نا, تو کیا یہ محبت اپنی ذات میں مقصود ہے؟ ماں کے دل میں بچے کی محبت اس لیے رکھی کہ ماں بچے پر شفقت کر سکے اور بچے کی تکلیفیں, بچے کے لیے مشقت اٹھانا اس ماں کے لیے آسان ہو جائے. اللہ نے اس لیے ماں کے دل میں بچے کی محبت رکھی. میں اور آپ صبح کام پہ نکلتے ہیں, اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں, اپنی ملازمت کے لیے نکلتے ہیں,
ہمارا جو بھی پیشہ ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. اللہ نے اس پیشے کی محبت ہمارے دل میں اس لیے رکھی کہ بھائی یہ سوتا نہ رہ جائے, یہ اٹھے جا کے محنت کرے, کام کرے. اللہ نے اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی, ہمارے لیے وہ کام آسان ہو گئے. تو اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت جو رکھی, وہ محبت اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. اس محبت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی اتباع کریں, اس کی پیروی کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے. اس کو دیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کا راستہ میری اتباع ہے, میری پیروی ہے, میری باتیں مانو, میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی سنوارو. تو یہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرو گے, اللہ تم سے محبت شروع فرما دیں, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اصل مقصد اتباع ہے. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہی ہے. نعرے لگوا لو, جلوس نکلوا لو, زندہ مردہ بات کے نعرے لگوا لو, ان سارے کاموں کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن ذرا یہ دیکھو کہ حضور اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے, ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا, بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا, رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک تھا, اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے, لین دین کیسا کرتے تھے, عبادت کیسے انجام دیتے تھے, سوتے کیسے تھے, جاگتے کیسے تھے. اگر یہ کہو کہ بھائی اس کے مطابق زندگی گزارو تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا مشکل. پھر کیا غلامی ہے رسول, آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کیا غلامی رسول ہے کہ اس رسول کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے. تو اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو میں حضور کی سنت دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش تو شروع کریں, فکر تو شروع کریں. ابھی تو فکر ہی نہیں ہے. دیکھیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری الماری میں 6 سیٹ میں نے لا کے رکھوائے ہیں, 6 کتابیں لا کے رکھوائی ہیں. صرف اس لیے رکھوائی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے تو یہ کتاب اٹھائے, اس کی فہرست دیکھے اور دیکھ کر یہ دیکھے کہ حضور کا کھانے کا طریقہ کیا تھا, کھانے کی سنت کیا تھی, میں اس کے مطابق آج سے کھانا شروع کر دوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے, کتاب کھول کے دیکھ لو کہ کیسے سوتے تھے. آپ کا بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا, میں 15 جمعے سے بیان کر رہا ہوں اس پہ, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہاں جمعے میں کوئی قصے کہانی سنانے کے لیے میں تھوڑی بیٹھتا ہوں, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور وہ احادیث پیش کرتا ہوں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل شروع کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. اس کے علاوہ اتباع کا کوئی راستہ نہیں. اپنے گھر میں یہ کتابیں رکھیں آپ, جس سے حضور کی سنت معلوم ہو, حضور کے اخلاق معلوم ہو, حضور کے معاملات معلوم ہو. آپ یہ اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں اور کبھی جب جو موقع ہو اس میں وہ حصہ نکال کے پڑھ لیں کہ دیکھو حضور کیسے عمل کرتے, بس جیسے حضور عمل کرتے تھے میں بھی ویسے عمل کروں. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں, بظاہر دیندار ہیں, مجھ جیسا حلیہ, ہم تو دیکھنے میں ایک کیا نام ہے ظاہری طور پہ لگتے ہیں کہ دیندار ہے, اللہ ہمیں اندر سے بھی بنا دے. اس کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی,
اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ قمیص شلوار پہن لیا، اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہن لی. لیکن میرے بھائی یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن سنت اسی میں محدود نہیں ہے. کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، ان ساری چیزوں میں بھی تو حضور کی اتباع کی ضرورت ہے. اور اس اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں جب ہم حضور کی اتباع کریں گے، صحیح معنوں میں اس وقت منہ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. ابھی ہمارے دعوے جھوٹے ہیں، ابھی ہمارے دعوے جھوٹے ہیں، وجہ یہ کہ ہم اتباع کی کوشش نہیں کر رہے. تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتایا کہ آپ کو اس امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور نمونہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں. لہذا آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو پڑھیں، ایک ایک گوشے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اپنانے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ حضور کی سچی محبت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.